الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد آج فیضان لالۃ القدر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سن سنا کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. دوستان گرامی قدر، یہ ماہ مقدس رمضان مبارک یہ بڑا ہی عظمت والا اور برکتوں والا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی عظمت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے. دوستان گرامی قدر، اس عظمتوں رحمتوں والے ماہ مقدس کے پہلے عشرے میں رحمت خداوندی کی برسات ہوتی ہے. دوسرے عشرے میں بخشش و مغفرت کا انعام تقسیم ہوتا ہے، اور تیسرے عشرے میں گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا کر دی جاتی ہے. اور یہ ساری نعمتیں، یہ ساری بخششیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم گناہ گاروں پر ہو رہی ہیں. اور دوستان گرامی قدر، یہ پورا مہینہ شان والا ہے. اس کی ہر گھڑی، اس کا ہر لمحہ اور اس کی ہر ساعت عظمت والی ہے، مگر اس کے آخری عشرے میں رحمت خداوندی بندوں کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے. حضور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کریم آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کیا تو وہ ایسے ہے کہ حجتین و عمرتین، جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے. رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنے والوں کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس کے آخری عشرہ میں اعتکاف کر کے اس کی برکات سے فیضیاب ہوتے ہیں، کریم کے گھر میں اس کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، سخی کی سخاوت طلب کرتے ہیں، رحمان و رحیم کی بارگاہ میں رحم کی اپیل کرتے ہیں، ستار و غفار کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اپنے خالق و مالک کے حضور دنیا اور آخرت کے لیے برکات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شہنشاہ ارض و سما کے مقدس گھر یعنی مسجد میں بستر بچھائے اپنے دامن پھیلائے ہوئے رب کائنات سے اس کے محبوب کا صدقہ مانگتے ہیں، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کر کے خیرات مانگتے ہیں. دوستان گرامی قدر، رمضان مبارک کے آخری عشرے کے ایام بالکل قریب ہیں. سیدہ اماں جی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں مسلم شریف کے حوالے سے کہ کریم آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اتنی کوشش سے عبادت کرتے کہ ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ اور دنوں میں اتنی کوشش نہ فرماتے. اور بخاری شریف کے حوالے سے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اذا دخل العشر، کہ جوں ہی یہ رمضان شریف کا آخری عشرہ آتا تو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود رات بھر بیدار رہتے اور اپنے اہل خانہ کو بیدار رہنے کی ترغیب دیتے۔ تو دوستان گرامی قدر پتہ چلا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی کتنی عظمت ہے کہ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خصوصیت کے ساتھ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے، اس کی راتوں میں شبداری فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار اور عبادت و ریاضت میں قبر بستہ رہنے کا شوق دلاتے۔ تو دوستان گرامی قدر، ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی مقدس کتاب قرآن پاک تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اور جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار ہے، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور شب قدر تمام راتوں کی تاجدار ہے۔ بخاری شریف کے حوالے سے کریم آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں پاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو دوستان اکرامی قدر، بزرگان دین اور سلف صالحین کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اکثر 27ویں شب میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ رات بڑی ہی عظمت والی رات ہے، اور یہ اتنی بڑی عظمت والی ہے کہ رب کائنات نے اس کی عظمت کے اندر پوری سورت قرآن پاک کے اندر نازل فرما دی، اور آپ فرماتا ہے اس کی عظمت بیان فرماتے ہوئے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا اے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو خود ہی رب نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، یہ رحمت خداوندی کو حاصل کرنے والی رات ہے، یہ رب کے پاک کلام قرآن پاک کے نزول کی رات ہے، یہ شہنشاہ ارض و سماوات کی عنایات کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے، یہ رب کو راضی کرنے والی رات ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اس لیے تو میرے کریم آقا نے اس رات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبک، فرمایا میرے غلاموں، جو شخص اس شب قدر کی رات کو پورے ایمان اور اخلاص کے ساتھ کھڑا ہوا، میرا اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ کتنی برکت والی رات ہے، یہ کیف و سرور والی رات ہے، یہ بخشش و مغفرت والی رات ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ کریم آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 4 جھنڈے اتارے جاتے ہیں، ایک جھنڈا حمد کا، دوسرا جھنڈا رحمت کا، تیسرا جھنڈا مغفرت کا، اور چوتھا جھنڈا کرامت کا۔ ہر جھنڈے کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، اور ہر جھنڈے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلی مرتبہ پڑھنے سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور دوسری مرتبہ پڑھنے سے دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، اور تیسری دفعہ پڑھنے سے میرا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اس رات کی عظمت و شان کے متعلق بے شمار روایات ہیں۔ آقا کریم کے غلاموں، یہ بڑی ہی رب کو منانے والی رات ہے، یہ بڑی ہی برکت اور بڑی ہی عظمت والی رات ہے، اور اس رات کے اندر
عبادات کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کریم آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر دیکھنا نصیب ہو جائے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات ہی شب قدر ہے، تو اے آقا اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا طلب کروں؟ تو کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، عرض کرنا اے اللہ بے شک تو درگزر فرمانے والا اور کرم فرمانے والا ہے اور تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما۔ حضرات ذکر لیلۃ القدر میں رحمت خداوندی کی برسات کا یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے، اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر کی صبح ہوتی ہے تو سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ چلو چلو واپس آسمانوں پر چلو، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے جبرائیل امین، آج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جناب جبرائیل جواب دیتے ہیں کہ ان اللہ نظر الیہم بالرحمہ، فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی طرف نظر رحمت فرمائی اور ان سے درگزر فرمائی اور ان کی مغفرت فرما دی۔ فرمایا مگر 4 قسم کے لوگ وہ ہیں جو رحمت خداوندی سے آج کی رات بھی محروم رہ گئے۔ جب پوچھا گیا وہ کون سے؟ فرمایا ایک شرابی، دوسرا والدین کا گستاخ، تیسرا قاطع رحم اور چوتھا کینہ رکھنے والا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی عظمت اور اس رات کا احترام اور اس کے اندر عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ۔